الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ فی الکعبۃ، کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا باب۔ امام نسائی 692 نمبر حدیث کو بیان کرنے کے لیے یہ عنوان لائے ہیں، الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا باب، یعنی کعبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا باب یا کعبہ میں نماز پڑھنے کے جواز کا باب۔ تو اس کے تحت امام نسائی جو حدیث لائے وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا۔ سالم بن عبداللہ کے باپ کون ہیں؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو مشہور ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ، ان کے بیٹے ہیں سالم۔ تو سالم رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ موقع ہے فتح مکہ کا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو اندر سے پاک کرنا چاہا۔ یعنی ظاہر ہے خانہ کعبہ میں فتح مکہ سے پہلے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بت رکھ کر وہ اس کی عبادت کرتے تھے اہل مکہ یا اہل عرب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب شہر مکہ فتح کر لیا گیا تو آپ خانہ کعبہ مسجد حرام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ ہوا و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں نے اپنے اوپر دروازہ بند کر لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ، یہ صحابہ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو چکے تو ان لوگوں نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا۔ فلما فتحها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول من ولجا، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھولا، کس کا؟ یعنی جب آپ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، اور جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نکلے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، کنت اول من ولجا، تو میں سب سے پہلا بندہ تھا جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر، مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا بندہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے نکلے تو میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ فلقیت بلالا، میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ فسألتہ، میں نے ان سے پوچھا، حل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں، یعنی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، کیا بیت اللہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے؟
قال نعم، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں پڑھی ہے، صلی بین العمودین الیمانین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی ستونوں کے درمیان میں نماز پڑھی ہے۔ یعنی حضرت بلال نے یہ بھی بتا دیا کہ نماز پڑھی ہے اور جگہ بھی بتا دی کہ کہاں پڑھی ہے۔ تو علماء کرام یہ حدیث خانہ کعبہ کے اندر نماز کے بارے میں امام نسائی لائے ہیں۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کو پہلے تو بتوں سے پاک کیا۔ جب بتوں سے خانہ کعبہ پاک ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں پر جو بت لگے ہوئے تھے ان کو ہٹایا، ان کو گرایا، پھر اس کی صفائی کروائی۔ جب خانہ کعبہ اندر سے صاف ستھرا اور پاک ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ جب اندر داخل ہوئے تو آپ کے یہ خدام بھی اندر تشریف لے گئے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ۔ یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو خانہ کعبہ کی چابی بردار ہیں، جن کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سے چابی لے لی اور دروازہ کھولا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر جب آپ خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو آپ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی ان کو دے دی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تھی، تب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور خانہ کعبہ ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان، ایک وقت آئے گا کہ میں تم سے چابی لوں گا اور اس چابی کا میں مالک ہوں گا، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو پھر وہ وقت آ گیا، 8 ہجری 21 رمضان المبارک کو شہر مکہ فتح ہوا، اور مکہ کے فتح ہونے کا مطلب تھا کہ پورا عرب فتح ہو گیا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ عرب کا مرکز تھا۔ مکہ عرب کا دارالحکومت بھی تھا۔ بڑے بڑے سردار جو ہیں، یعنی جتنی بھی اہل عرب کی پالیسیاں ہوتی تھیں وہ ساری مکہ سے جاری ہوتی تھی۔ مکہ والوں کو اہل عرب بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جو بات یہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ لہذا مکہ کا فتح ہونے کا مطلب تھا کہ پورے عرب کا فتح ہو جانا۔ یہی ہوا کہ 1 ہجری سے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تب سے 8 ہجری 21 رمضان المبارک تک اتنے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اہل عرب اتنے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، چیدہ چیدہ لوگ داخل ہوئے۔ ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، سینکڑوں میں ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد علاقہ در علاقہ، قبیلہ در قبیلہ، پورا شہر مسلمان ہو رہا ہے، کیونکہ پورا عرب انتظار کر رہا تھا کہ اگر مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ کو مسلمانوں نے کنٹرول کر لیا تو پھر ہم ان کی بات مان لیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا مکہ کو فتح کر لینا۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال درجے کی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے آپ واپس تشریف لے آئے۔ 6 ہجری کو جب اہل مکہ نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو مکہ کو فتح کر لیا۔ بس مکہ فتح ہوا تو پھر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اہل عرب اسلام میں داخل ہوئے، پورا قبیلہ، پورا شہر، پورا علاقہ اسلام میں داخل ہوا، اور قرآن نے فتح مکہ کے موقع پر ہی یہ خبر دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ
افواجا کہ اب فوج در فوج، فوج کہتے ہیں جماعت کو، جماعت در جماعت لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ خاندان کے 10 افراد ہیں، گھر کے 10 افراد ہیں تو اکا دکا مسلمان ہوتا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابی لی۔ اب تو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، پہلے تو انہوں نے ایک موقع پر انکار کر دیا تھا، اب تو حضور نے مکہ کو فتح کر کے وہاں حکومت قائم کر لی، اب تو آپ کے اختیارات چلنے تھے، کیونکہ بڑے بڑے سورماؤں اور بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کی اس دن گردنیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ آج ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہم نے جو ظلم کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، اس کا بدلہ یہی ہے کہ آج ہم مار دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جھکی ہوئی گردنوں کو دیکھا، ان کی نگاہوں کو دیکھا کہ سوالیہ انداز میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب میرا حکم کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ آیت مبارکہ پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے پھر چابی دے دی اور مسلمان بھی ہو گئے۔ تو آپ نے اندر سے خانہ کعبہ کو پاک کر کے، صاف ستھرا کر کے، اندر نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، تو دوبارہ چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور فرمایا عثمان اب میں نے چابی تم سے لے لی تھی، میں چاہتا جسے چاہتا دیتا، لیکن اب پھر میں تمہیں چابی واپس دے رہا ہوں، اب قیامت تک تم سے چابی کوئی نہیں لے سکے گا۔ تو آج بھی جو چابی ہے خانہ کعبہ کی، چابی گئیں، پتہ نہیں کون کون یہاں حکومت کرتا رہا، لیکن چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان سے کوئی نہیں لے سکا۔ جو بھی آتا ہے وہ چابی انہی کے پاس ہی رہنے دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما کر گئے اور آپ نے جو خبر دی تھی وہ قیامت تک ثابت رہے گی۔ آج بھی انہی کے خاندان میں چابی چلی آ رہی ہے۔ تو اب یہ تو اس حدیث کا ایک معنوی مفہوم تھا جو میں نے پیش کر دیا۔ اب اگلی بات کہ خانہ کعبہ میں نماز، تو خانہ کعبہ کے اندر نماز، ایک تو ہے نا باہر نماز، تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ حدیث خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا جواز فراہم کر رہی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے، اور جسے موقع ملے اسے پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ کوئی بہت بعد اعزاز والی اور بڑے فضیلت والی اور بڑی شان و شوکت والی بات نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بعض حکمران یہاں سے یا دنیا کے بعض حکمران جاتے ہیں تو سعودی عرب والے، وہاں کے جو حکمران ہیں، وہ ان کے اعزاز میں ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوا دیتے ہیں اور یہ اندر جاتے ہیں اور جا کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر یہ کئی بندے جناب وہ میڈیا پہ اخبارات پہ بیان دیتے ہیں کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو علماء نے کہا یہ کوئی اعزاز والی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواز کے طور پہ نماز پڑھی ہے، یہ امت کو بتانے کے لیے یہ جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جائے یا خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھی جائے، اعزاز برابر ہے، ثواب برابر ہے، شان برابر ہے۔ یہ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا حامل ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، تو باہر سے دیکھنے کی بات ہوئی ہے، اندر سے دیکھنے کی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ کسی کا یہ کہنا کہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں کعبہ کے اندر بھی گیا ہوں، یہ کوئی اعزاز والی بات بس جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ پڑھ لے اللہ کے گھر کے اندر نماز، لیکن ہمارے لیے جہت قبلہ یعنی خانہ کعبہ سامنے ہو نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہاں پہ ہم نماز جب پڑھیں، یعنی
خانہ کعبہ مسجد حرام سے باہر نماز پڑھیں، ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں خانہ کعبہ کی عمارت دکھائی نہیں دیتی، تو وہاں ہمیں کیا حکم ہے، ادب کیا ہے نماز کا؟ ہماری نگاہ سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ موقع دے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا، تو پھر سجدہ گاہ پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے، پھر کہاں ہونی چاہیے؟ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہونی چاہیے، سامنے غلاف کعبہ پہ نگاہ جمی ہوئی ہو جب آپ قیام میں کھڑے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کو تکنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور حالت نماز میں تکنا یہ تو مزید ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اس میں جواز کا ذکر ہے، اعزاز والی اور شان والی۔ وہ شیخ رشید صاحب جب کبھی بھی میڈیا پہ آتے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی، تو وہ کہتے جی میں تو بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے تو خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کیسا کرم فرمایا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ یہاں پہ لوگ اپنے لیے بڑے اعزاز سمجھیں گے کہ جی میں نے اندر نماز پڑھی ہے، تو کیا ہوا، خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے اس میں حتیم بھی شامل ہے۔ حتیم ایک مطلب خانہ کعبہ کی ایک تو بلڈنگ ہے، خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے ساتھ کچھ حصہ ہے خانہ کعبہ کا جس کو حتیم کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چار دیواری انہوں نے کی ہوئی ہے، تو باؤنڈری قائم کی ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ کی عمارت اور یہ حتیم سارا ہی خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی میں، جب آپ کی زندگی میں آپ کے اعلان نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا قریش نے، جب اس کی عمارت بسیدہ ہو گئی تو انہوں نے کہا جی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، تو سب سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم اس میں صرف حلال مال لگائیں گے۔ اب حلال مال لگانے کی بات تو انہوں نے کر لی، وعدہ تو کر لیا، لیکن سب کا کاروبار سودی کاروبار تھا، حلال مال بہت کم تھا۔ اب حلال مال کا چندہ ڈال کے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا تو جناب پیسے کم پڑ گئے۔ اب انہوں نے یہ حل نکالا کہ چلو آدھی عمارت بنا دیتے ہیں اور آدھی خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو بنائے آدم علیہ السلام ہے، کل آپ نے پڑھا ہے، اور بنائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اس میں حتیم شامل تھا، جس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کا معنی ہے بچا ہوا، عمارت سے خالی حصہ، تو حتیم بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور قریشیوں سے، اہل مکہ سے حتیم پر خانہ کعبہ کی عمارت نہ بن سکی۔ وہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں بن سکی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جن کو یہ خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، اندر جا کے نماز پڑھیں، اللہ نے ہمارے لیے بندوبست کر دیا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی بندہ اگر خانہ کعبہ جائے اور حتیم میں نماز پڑھ لے تو جناب وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ بھائی یہ ہے کہ اندر اسی طرح کی دیواریں ہیں، پتھر شتر اچھا لگا ہوا ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، عالیشان ہیں، خوشبو ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جہاں تک یہ اعزاز ہے، اگر یہ ویسے تو میں نے کہا یہ جواز ہے، اعزاز والی اس میں بات کو نہیں، اعزاز اندر پڑھیں یا باہر پڑھیں برابر ہے، ثواب بھی برابر ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا اور پھر نماز پڑھنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جو خانہ کعبہ کو بیٹھ کے تکتا رہتا ہے اس کو بھی نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ایک تو ہے نا خانہ کعبہ آپ جائیں، وہاں طواف کریں، وہاں نماز پڑھیں، ذکر و فکر کریں، تو ان کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ خانہ کعبہ پہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو خالی بیٹھ کے تکتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے خانہ کعبہ کو، جس کی نگاہ خانہ کعبہ پر ہوتی ہے،
وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس میں یہ بیان ہوا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، رہا اعزاز اور ثواب یہ اندر پڑھیں یا باہر پڑھیں یہ دونوں میں برابر ہے۔ مولا یصل کے کلہمی۔ فضل المسجد الاقصى والصلاة فيه. قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ابن الدالمي عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة سأل الله عز وجل خلالا خلالا ثلاثة سأل الله خلالا ثلاثة یا ثلاثتاً، ٹھیک ہے۔ ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهز إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه۔ جی، تو فضل المسجد الاقصی والصلاة فیہ، مسجد اقصی کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت، یہ باب لائے ہیں امام نسائی۔ اس باب کے تحت وہ حدیث نمبر 693 نسائی شریف کی لائے ہیں، اور اس حدیث میں امام نسائی بیت المقدس یا مسجد اقصی کی فضیلت بیان فرمائیں گے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب بیان فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس سے اوپر والی حدیث 691 وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی تھی، اور یہ حدیث بھی 692 یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان سلیمان ابن داود صلی اللہ علیہ وسلم لما بنا بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں طرح ٹھیک ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ ہم بیت المقدس بولتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بے شک سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس کو بنایا، یعنی بیت المقدس کی یا مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، جب تعمیر کر چکے، سأل اللہ عز وجل خلالا ثلاثة، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اسپیشلی اپنے لیے 3 دعائیں مانگی۔ یعنی خلال کا مطلب ہے وہ صرف انہی کے لیے تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ دعا مانگتا ہے کہ اس میں باقی لوگ بھی شامل ہوں، باقیوں کو بھی یہ ملے، لیکن حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے کیا کیا؟ خلالاً اپنے لیے 3 دعائیں مانگیں کہ صرف مجھے ان کا فائدہ ہو اور کسی کو ان کا فائدہ نہ ہو۔ پہلی دعا کیا تھی؟ سأل اللہ عز وجل حکماً یصادف حکمہ، کہ اے اللہ انہیں اپنی حکومت کی طرح کی حکومت عطا فرما، جس طرح کی اللہ کی بادشاہی ہے اسی طرح کی بادشاہی کی دعا مانگی کہ یا اللہ جیسے تو بادشاہ ہے نا ایسی بادشاہت مجھے بھی عطا فرما دے۔ فَأُوتِيَهُ، تو ایسی بادشاہی جیسی اللہ کی ہے اوتیہ عطا کر دی گئی۔ یعنی پہلی دعا کیا تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی بادشاہی کی طرح کی بادشاہت عطا فرما دے۔ اللہ کی بادشاہی کیا ہے؟ زمین پہ ہے، آسمان پہ ہے، ہوا پہ ہے، چرند پہ ہے، درند پہ ہے، ہر شے پہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟
تو ہوا پہ بھی بادشاہی، سورج پہ، چاند پہ، ہر شے پہ یہ اللہ کی بادشاہی ہے نا. تو جیسی اللہ کی بادشاہی ہے، یعنی جس چیز پر حکومت اللہ کی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسی حکومت مجھے بھی دے دے. بس اللہ کی حکومت ذاتی ہے، اللہ کی حکومت ذاتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت عطائی ہے. بس یہ ہم فرق کریں گے. باقی انہوں نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دے دیا کہ ہر شے پر اللہ نے حکومت دے دی. لو جاؤ، آپ نے جو مانگا ہے ہم نے دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس پہلی دعا کو قبول فرمایا جو انہوں نے صرف اپنے لیے مانگی. دوسری دعا کیا تھی؟ سأل اللہ عز وجل ملکن لا ينبغی لأحد من بعدہ. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ملک مانگا جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے. ایسی سلطنت، ملک مطلب سلطنت، سلطنت ملک، یہ تو جہاں انسان آباد ہوتے ہیں نا وہاں انسانوں کی آبادی کو ملک کہتے ہیں. بادشاہی جو ہوتی ہے وہ تو زمین میں، ساری زمین میں ہو سکتی ہے، ہوا پہ، زمین کی تمام مخلوقات پہ ہو سکتی ہے. امام راضی کے بقول 18,000 عالم ہیں، تو وہ جو بادشاہی مانگی تھی وہ 18,000 عالم پہ مانگی تھی. لیکن ملک کہاں کب بنتا ہے؟ جہاں پہ انسان آباد ہو. تو جہاں پہ انسان رہتے ہیں انسانوں کی آبادی کو ملک کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما دے کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک نہ ملے. تو گویا پوری روئے زمین کے انسانوں پر حکومت مانگ لی، کیونکہ انسان تو پوری روئے زمین پہ آباد ہے. تو لہٰذا جہاں جہاں انسان آباد تھے، جن جن جگہوں پہ انسان آباد تھے، ان جگہوں کی حکومت انہوں نے مانگ لی. تو اللہ فعوت یہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعوت یہو، وہ بھی ان کو عطا کر دی گئی. یعنی پوری روئے زمین پہ ملک، یعنی پوری روئے زمین ان کے لیے ملک ہو گیا اور پوری روئے زمین کی بادشاہی ان کو دے دی گئی. تیسری دعا وسأل اللہ عز وجل حین فارغ من بناء المسجد، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جس وقت وہ مسجد بنا کر فارغ ہوئے. کون سی مسجد؟ مسجد اقصی بنا کر فارغ ہوئے. اللہ یأتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فیہ، کہ جو بندہ بھی اس مسجد اقصی میں آئے، آ کر وہ اس میں نماز پڑھے، ان یخرجہ من خطیئتہ کیوم والدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر آیا ہے. یہ 3 دعائیں انہوں نے مانگی. تو اس حدیث شریف میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا اور تینوں دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. تو اس میں ایک بات تو یہ پتہ چل گئی اس حدیث میں کہ مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی ہے جناب سلیمان بن داود علیہ السلام نے. لیکن یہ کہنا کہ یہ تعمیر اول ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ایک حدیث آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسجد اقصی کے پہلے بانی اور پہلے تعمیر کرنے والے جناب آدم علیہ السلام ہیں. اس کے بعد پھر انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں کسی نے مسجد اقصی میں توسیع کی ہے، کسی نے اس کی مرمت کی ہے، کسی نے اس کی تعمیر کی ہے. مسجد اقصی بہت ساری مسجدوں پر مشتمل ہے، بہت ساری مسجدوں پہ مشتمل ہے. یعنی پہلے ایک مسجد بن گئی، تھوڑے سے وقفے پہ دوسری بن گئی، پھر تیسری بن گئی. تو بہت ساری مساجد پہ مشتمل ہے. اس میں جناب عمر رضی اللہ عنہ کی بنی ہوئی مسجد بھی شامل ہے، آخر میں جو بنی ہے نا، سب سے آخر میں جو اس میں توسیع کروائی جناب عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ ہم اس کی تاریخ کو کل والے لیکچر میں بیان کریں گے. تو سلیمان بن داود علیہ السلام نے
اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں مرمت کی ہے، لیکن نہیں، تعمیر فرمائی ہے، نئے سرے سے تعمیر فرمائی ہے. یعنی پہلے والی گرا کے نئے سرے سے نئی بنیادیں کھدوا کے جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا ہے. اور مسجد اقصیٰ کی یہ تعمیر جو انہوں نے فرمائی ہے یہ پہلی نہیں ہے، پہلی تعمیر جناب آدم علیہ السلام کی ہے. تو ایک چیز تو اس حدیث میں یہ بیان ہوئی. دوسری ان کی 3 دعاؤں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائیں. یعنی ان کو حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، ہواؤں پہ، زمین میں، آسمانوں میں، اور جناب دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیوں میں، ہر طرح کی حکومت اللہ نے ان کو دے دی. اور پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرما دی. اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی یہ فضیلت بھی دے دی جناب سلیمان علیہ السلام کو کہ جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. یہ فضیلت بھی مسجد اقصیٰ کو شامل ہے. اور وہ جو ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا دیگر مساجد میں، مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ عالم اسلام کی دیگر مساجد میں نماز، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام کے علاوہ. وہ فضیلت بھی مسجد اقصیٰ کو شامل ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.